کہتے ہیں مجھے والدہ نے یہ نصیحت کی اور میں چل پڑا، قافلے کے ساتھ ملا اور جا رہا ہوں بغداد کی طرف۔ کہتے ہیں راستے میں جیلان شہر کے اندر سے گزرتے ہوئے ایک جنگل آیا، اس جنگل کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد میں بچہ تھا 18 سال کی عمر، تو کہتے ہیں کہ مجھے سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کو سردار تھا نا، تو سردار میرے آیا اور تلاشی، اس نے اوپر سے تلاشی لی اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سردار آتا ہے اور اس نے پھر تلاشی لی اور پھر چلا گیا۔ جب تیسری بار آیا نا تو اس نے پوچھ لیا، تیسری بار آیا تو اس نے پوچھا بیٹا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جی ہے، میری اماں جان نے نا آستین کے اندر درہم رکھے تھے، سلائی کر کے نا آستین کے اندر وہ درہم موجود ہے۔ تو وہ سردار کہنے لگا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں نے چیک کیا ہے نہیں ہے، لیکن اس نے نا بچے کے کہنے پہ اس نے وہ آستین کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد جس وقت دیکھا تو واقعی وہ درہم موجود تھے۔ وہ سردار کہنے لگا، اس نے کہا اور بیٹا تو جھوٹ بول کے ان درہموں کو بچا نہیں سکتا تھا۔ تو غوث اعظم محبوب سبحانی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ میں کیسے جھوٹ بولتا، جب گھر سے نکل رہا تھا میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں جان جب بھی بولوں گا سچ بولوں گا، جھوٹ میں کیسے بول سکتا تھا۔ جس وقت اس ڈاکو نے نام خان اس کا نام تھا، اس نے یہ نام سنا، یہ بات سنی، وہ قدموں میں گر کے کہنے لگا، اس نے کہا تو اپنی اماں کتنا فرمانبردار ہے، ہم رب کے کتنے بڑے نافرمان ہیں، دن رات لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، ہم رب کے کتنے نافرمان ہیں۔ پھر غوث اعظم کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ لگ گئے۔ یہ ہے وہ سچے لوگ جنہوں نے کی تربیت والدین نے ایسی کی تھی کہ راستے پہ جائیں تب بھی حق بولنا، سچ بولنا۔ لیکن آج اس پرفتن زمانے کے اندر ہمارے ہاں یہ کوئی ایسی تربیت کنونشن نہیں ہوتی، تربیت کا نظام نہیں رہا، ہم اپنی اولاد کو دین مصطفیٰ کا تابعدار نہیں بناتے۔ مجھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، بچے ہیں بچپنا، دیکھو یارو اگر ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے نا ہم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا یہی بات ہوگی، سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہم نے کبھی اپنے بیٹا 10ویں میں پڑھا ہو امتحان دینے کے بعد جس وقت ٹائم قریب آتا ہے ہم لالچ دیتے ہیں کہ اگر تم پاس ہو گیا نا تو تجھے فلاں چیز لے کے دوں گا، فلاں چیز لے کے دوں گا، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا بیٹا جا تو وضو کر کے نماز پڑھ، فجر کی پڑھے گا تجھے یہ چیز ملے گی، عصر کی پڑھے گا تجھے یہ ملے گی، ظہر کی پڑھے گا۔ کبھی لالچ اپنے بچوں کو نہیں دی، جب بھی ہم نے لالچ دی دنیا کی دی ہے۔ لیکن بابا فرید الدین گنج شکر کی وہ مجھے بات یاد آ گئی، اب بچپنا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا فریدی جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر عطا فرماتا ہے، رب اس کو شکر عطا کرتا ہے۔ اب وہ فرید الدین شکر کی لالچ پہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، جب مصلا الٹا کرتا ہے اس کو لپیٹتا ہے تو نیچے سے شکر اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ لیکن بابا فرید الدین گنج شکر کی یہ وتیرہ چلا، عادت بن گئی، اب وضو کرتے نماز پڑھتے اور شکر کھا لیتے، اور یقین یہ تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اسی کو شکر ملتی ہے۔ وہ بیٹے تھے نا، بچپنا تھا، ماں کی بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ ایک دن ماں کہتی ہے میں گھر سے چلی گئی، شادی تھی، کسی شادی کی تقریب میں گئی، بیٹا اکیلا رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹا جس وقت اکیلا رہا تو میں ادھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو میرے ذہن میں باتیں آنے لگی کہ اگر آج شکر پہلے تو میں رکھ دیتی تھی، آج اگر شکر فرید نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد شکر نہ ملی تو فرید نماز چھوڑ دے گا، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، مالک سونیا میرے رب کہ ہم نے تیرے راستے پہ لگانا تھا، لگا دیا، اب میری عزت کا رکھوالا تم ہے، میری عزت رکھنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والدہ کہتی میں پلٹ کے گھر واپس آئی،
جس وقت میں واپس آئی نا تو حضرت فرید الدین دوڑتے ہوئے آئے تو کہنے لگے اماں جان آج میں نے نماز پڑھی لیکن ادھر آ کے بات روکی، کہا لیکن تو والدہ کا دل دھڑکنے لگ گیا، کہا لیکن پتہ نہیں آج شکر نہیں ملی، کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ لالچ دی ہے نماز پہ لگو، نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل دھڑکنے لگ گیا، کہا بیٹا کیا لیکن؟ کہنے لگا اماں جان پہلے جو شکر کھاتا تھا اس کا ذائقہ اور ہوتا تھا، لیکن قسم رب کعبہ کی جو آج شکر ملی ہے اس کا ذائقہ اس شکر سے علیحدہ تھا، میں اس شکر کا جو ذائقہ تھا وہ علیحدہ تھا، جدا تھا۔ ماں سجدے کے اندر جاتی ہے، شکر لب ادا کرتی ہے کہ یہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے میری عزت رکھی، اور یقین پختہ ہو گیا بیٹا پھر زمانے کا فرید الدین بن گیا ہے۔ ایسے شکر پہ لگایا تو پورے زمانے میں فرید الدین کی شکر ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ دین مصطفیٰ کی وجہ سے۔ علماء یہ بیان کر رہے تھے دین میں، اور دین کے اندر پورے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے تن کے اوپر حکومت اسلام نافذ کی ہوئی تھی، جن کا بدن ہمیشہ اسلام کا تابعدار رہا ہے، جن کے ہاتھ ہمیشہ اسلام کا دامن رہا ہے۔ اور آج ہماری بھی ایک زندگی گزر رہی ہے جس زندگی کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی جان تھی، انہوں نے بارش کی بات کی تو میں نے اس جمل کے اندر ایک بات کر رہا ہوں۔ آپ کی پھوپھی جان تھی جن کا نام ام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس نا